رخشندہ سادات 1898۔ میں حیران تھی کہ نقاش ہستی کے قلم سے کتنی حیرت انگیز تقدیر رقم کی جاتی ہے۔ میرے تمام اثاثے تبریز میں رہ گئے تھے اور ہم نجف میں ایک غیبی قوت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ سید علی ویسے ہی مرد تھے جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے تھا اور ان میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی اور ہم نے اس کا نام سید مہدی رکھا تھا۔ بیٹیاں خوشی سے اس کے ارد گرد پروانہ وار چکر لگاتی رہتی تھیں۔ سید علی بھی خوش تھے کہ خداوند نے 3 بیٹیوں کے بعد انہیں ایک بیٹا عنایت فرمایا تھا، اگرچہ ان کے نزدیک بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ خدا جو بھی عطا کرے وہ اچھا ہے، لیکن سید مہدی سے بہت محبت کرتے تھے۔ زمانے کا پہیہ گردش میں تھا اور ہم روز و شب اس حرم کے پاس تھے جس کی نظیر تمام زمین و آسمان میں نہیں ملتی، لیکن زندگی سختی میں بسر ہو رہی تھی۔ میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ اگر خداوند مدد فرمائے تو ہم سید علی کے ساتھ حج کے لیے ایک کاروان تشکیل دیں تاکہ میں جو صاحب استطاعت تھی اس دنیا سے جاؤں تو حج کا فریضہ میری گردن پر باقی نہ ہو، لیکن میرا تمام مال و دولت تبریز میں تھا۔ میں نے کئی مرتبہ سید علی سے کہا تھا کہ میرے بھائی مرزا باقر کو خط لکھیں تاکہ میری وراثت میں سے رقم میرے لیے نجف بھیج دیں، لیکن سید علی صبر سے کام لیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرزا باقر کو خود معلوم ہے اور وہ یہ کام انجام دے دیں گے۔ جب وادی سلام میں آخری بار درویش سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے فوراً بعد ہی ان کے والد کی رحلت کی خبر ہم تک پہنچی تھی۔ خداوند ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ نہایت با اخلاق اور لطف و محبت والے انسان تھے اور اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ مال دنیا سے خالی تھے اور سید علی کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا تھا۔ سید علی درس و بحث اور عبادتوں میں مصروف رہتے تھے اور مقام ولایت اور اساتذہ سے روابط پر ان کی توجہ اس قدر زیادہ تھی کہ ایک عام دینی طالب علم سے زیادہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے کچھ مہیا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جس نئے استاد کے شیدائی ہو گئے تھے وہ ایک عجیب اور ماورائی انسان تھے۔ سید علی کہتے تھے کہ سنگین عبادتوں اور طاقت فرسا ریاضتوں کے حامل ہیں۔ سید مرتضیٰ کشمیری کا تعلق کشمیر ہندوستان سے تھا اور وہ سید علی سے تقریباً 17 سال بڑے تھے۔ احادیث، تفاسیر اور اقوال علماء پر ان کے عجیب و غریب تسلط نے سید علی کو ان کا شیدائی بنا دیا تھا اور وہ کافی عرصے سے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ سید مرتضیٰ کے زہد و تقویٰ نے ان پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ایک مرتبہ سید علی نے بتایا کہ میں نے مسجد سہلہ میں سید مرتضیٰ کو دیکھا اور ان پر نظریں جما دیں۔ واجب نماز اور مختصر غذا سے فارغ ہو کر وہ مقام حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب بڑھے۔ وہ سردیوں کی ایک سرد رات تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں نے انہیں قریب سے دیکھا کہ قبلہ رخ ہوئے بیٹھے ہیں، کسی خاص نقطے کی جانب غور سے دیکھ رہے تھے۔ داڑھی پر ان کے آنسو قطرہ قطرہ ٹپک رہے تھے۔ میں کئی مرتبہ ان کے سامنے سے گزرا، لیکن ان کے بیٹھنے کے انداز اور عبادتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پھر وہ واجب نماز کے بعد نماز شفع اور وتر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کی ایسی سیرت کے باعث سید علی پوری طرح سید مرتضیٰ کی ملکوتی اور رنج و فقر پر صابر اور طاقتور شخصیت کے گرویدہ ہو گئے۔ جس دن سید علی میری خاصگاری کے لیے آئے، اگرچہ وہ میرے چچا زاد تھے اور میں سالوں سے انہیں پہچانتی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ زندگی رنج اور تنگ دستی سے پر ہوگی، اور میں نے اپنی مرضی سے یہ بات دل و جان سے قبول کر لی تھی۔ لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ 100 طالب علموں کی زندگی کی ضروریات بھی آخری عمر تک فراہم کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ امیر المومنین کی ہم جواری، جسے میں 7 جہانوں کی قیمت پر ترک نہ کرتی، اس کا اپنا تاوان ہے جسے ادا کرنا ہوگا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے قدسی مقام سے دل لگائے اور حضرت امیر اس کے لیے توحید کا دسترخوان نہ بچھائیں؟ مولا ہر ظرف کو اس کی ظرفیت کے مطابق حقائق کی شفافیت سے پر کرتے ہیں، اور میں یہ جانتی تھی کہ وہ شان و شوکت اور کثیر مال و دولت کے بعد
ناداری اور سختی میں میری تربیت کریں گے۔ سید علی بھی کوئی سست انسان نہیں تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ سید مرتضیٰ کشمیری کبھی کبھی 6 گھنٹوں تک سجدے میں رہتے ہیں یا حرم میں طویل عبادت اور زیارت آسانی سے انجام دے لیتے ہیں۔ وہ خود اپنے استاد کی شبیہ ہوتے جا رہے تھے اور اپنے اوپر عبادت کی سنگینی کو ضروری سمجھتے تھے۔ دروس اور علمی مباحث میں ان کی شرکت اتنی زیادہ تھی کہ طلب علم کی ضروریات سے نظریں ہٹا کر معیشتی امور پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے تھے۔ مجھے بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ وہ راستہ تھا جسے میں نے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ اپنی دولت نجف منگوا لوں تاکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ پراسرار درویش کی جانب سے سید علی کے والد کی وفات کی خبر اور یہ اطلاع پہنچنے کے بعد میں نے سید علی کو ایسے حال میں دیکھا کہ ایک طرف وہ خوش تھے اور دوسری جانب اپنے والد جنہیں وہ اپنا اصلی استاد کہتے تھے انہیں کھو دینے کا غم ان کی روح کو غمگین کر رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس مرد عاشق کی مانند جو 2 میں سے ایک عشق کو چن لینا چاہتا ہو میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، رخشندہ سادات۔ میں نے تیل سے جلنے والے چولہے سے چائے دانی اتاری اور ان کے لہجے میں تبدیلی محسوس کرتے ہوئے کہا، جانم بولیے۔ انہوں نے دیوار سے ٹیک لگایا اور پیر سمیٹے اور رقیہ اور زینب سے کھیلتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ ہم آپس میں اس طرح سے رسمی بات کریں۔ میرا دل بے چین ہو گیا اور ان سے اپنی پریشانی چھپانے کے لیے میں نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں چائے لے آؤں۔ میں نے چائے دانی اور کیتلی دونوں اٹھائیں اور تانبے کی سینی جسے سید علی نے نجف کے برتن فروشوں سے خریدا تھا اس میں رکھ کر کچھ قند کے ساتھ ان کے پاس چلی گئی۔ ان کی محبت بری نگاہیں ہمیشہ اپنے گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے ایک ذہین آدمی کی فراست سے پرجوش تھیں۔ انہوں نے بہت محبت سے کہا، آؤ بیٹھو، ہم ایک علوی خاتون کو گھر لائے ہیں، کتنا کام کرتی ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی اور ان کے ساتھ ہونے کے احساس سے میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ مال و دولت اور آسائش میرے کس کام کے؟ گھر کا مرد اگر مرد ہو تو وہ اپنی محبت سے عورت کا دل موہ لیتا ہے، پھر وہ بھی ناداری غم اور درد و رنج کے ساتھ نبھا لیتی ہے۔ ان کی بات کی مٹھاس میری روح میں گھل گئی تھی۔ میں نے کہا، اتنے اچھے مرد کی خاطر جو کہ سید بھی ہیں اور عالم بھی انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے مقرب افراد میں سے ہوں گے، تو پھر میں کیوں نہ ان کے لیے کام کروں؟ سید علی کے چہرے پر میں نے شرمندگی کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، رخشندہ، تم نے میرے ساتھ بہت صبر سے گزارا کیا ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر میں درس یا عبادت و توسل میں مصروف ہوتا ہوں تو اس وجہ سے کہ میرا دل اس گھر میں میرے اور میرے بچوں کی خاطر تمہاری زحمتوں کے باعث مضبوط رہتا ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، میں نے واقعی صبر کیا تھا، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ عورت کی قدر و قیمت اور جو خدا مجھ سے چاہتا ہے وہ گھر کی خوشی اور تراوت ہے۔ خاص طور پر اس وقت کہ جب ہم نئے نجف آئے تھے، سید علی کو آرام و سکون نہیں تھا، وہ افسردہ اور بہت دکھی انداز میں زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے ان کی تمام خاموشیوں، تنہائیوں بلکہ سخت باتوں کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ جب بھی میری نظر مولا کائنات کے حرم کے گنبد کی جانب اٹھتی، میرے دل میں نور سرایت کر جاتا اور میرے وجود کی تمام رگوں کو زندگی اور اپنے شوہر سے عشق و محبت سے پر کر دیتا تھا۔ پھر میں شکایت زبان پر نہیں لاتی تھی، اسی لیے وہ بھی محبت سے بھرپور تھے۔ وہ مرد جو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی تنہائی میں مداخلت نہیں کرتی، آمدنی پر اعتراض نہیں کرتی اور اس کی تابع ہے اور اس کے کام میں خدا کو مد نظر رکھتی ہے، وہ کیوں نہ اس سے محبت کرے۔ میرا اور ان کا بلکہ ہر زن و مرد کا باہمی رابطہ 2 طرفہ تھا کہ دوسرے کو سمجھنا ہی اس کا آغاز تھا اور خود کو فدا کر دینا اس کا انجام۔ انہی خیالات میں محو میں نے چائے دانی کو کیتلی سے اٹھایا اور باریک کمر والے عراقی گلاسوں میں چائے انڈیلی اور کہا، سید علی جانم، مجھے اپنے گھر سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے اور اپنے بچوں سے محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں مولا کائنات سے محبت کرتی ہوں، اور مجھے تمہاری یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ اگر میں درس پڑھنے میں اور روحانی امور کی انجام دہی میں تمہاری مدد کروں گی تو میں ان میں شریک ہوں، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ سید علی جو اپنی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی،
میرے خاموش ہو جانے پر انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور رقیہ کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ دوبارہ ان کے دل پر کوئی غم چھا گیا ہے۔ جس بے چینی کو میں اپنے دل میں دفن کر چکی تھی وہ اب دوبارہ شروع ہو گئی، اور میں نے کہا کچھ ہوا ہے جو تم مجھے بتا نہیں رہے ہو۔ سید علی نے سر اٹھایا اور کہا میرا دل تمہارے لیے بہت دکھتا ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کی لطافت روح اور ہمارے درمیان موجود عشق کے باعث میں نے بہت اچھا محسوس کیا۔ میں نے کہا اچھا، میرے لیے اپنا دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا ہوا ہے کہ تم میری خاطر رنجیدہ ہو؟ میں بھی بہت سے دوسرے دینی طلاب کی بیگمات جیسی ہوں جو دوسرے ممالک ترک کر کے نجف میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا سر ہلایا اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے گرد شفاف آنسوؤں نے حلقہ بنا لیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے رقیہ کا سر چوما اور کہا تم بہت سے دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہو۔ کیوں؟ مجھ میں کیا فرق ہے؟ تمہارا خاندان مالدار تھا، کئی دیہات تمہارے نام تھے اور تمہارے مجھ سے بہتر کئی خاصگار تھے رخشندہ۔ اب میں تمہیں اس اجنبی شہر میں اٹھا لایا ہوں اور تم اس کونے میں دن رات بچے داری اور کھانا پکانے میں مشغول رہتی ہو، اور وہ بھی ایک مختصر گھر میں جو تبریز کے تمہارے گھر کے ایک کمرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرا دل ان کے لیے دکھی ہو گیا کہ وہ اس طرح سے میرے لیے پریشان ہیں۔ میں نے ایسا مرد شاید ہی دیکھا ہو جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہو اور اسی طرح صادقانہ انہیں اپنی زبان پر بھی لے آئے۔ میں نے تانبے کی سینی سے چائے اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں تھما کر کہا میں کسی سے بھی مختلف نہیں ہوں، اور تم تو مجھے اپنے والد کے گھر لائے ہو اور تمہاری وجہ سے مولا کائنات کی ہم جواری میری روزی قرار پائی ہے۔ اگر ہزار دوسرے مرد بھی میرے خاصگار رہے ہوں تو میں نے لمحہ بھر بھی تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ سید علی نے واضح شرمندگی کے ساتھ کہا لیکن رخشندہ، کوئی رخشندہ بخشندہ نہیں۔ ارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ان کی اس حالت سے میں سمجھ گئی کہ ان کی بات مجھے سن لینی چاہیے، اسی لیے میں نے کہا کہو عزیزم، میں سن رہی ہوں۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ ممکن ہے یہ بات تمہیں پریشان کر دے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں تاکہ مولا کی بارگاہ میں اتمام حجت کر لوں۔ اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ ہو گیا ہے اور سید علی مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا سکون سے کہہ دو۔ سید علی نے پہلو بدلا، گہری سانس لی اور کہا رخشندہ، تم بہرحال جانتی ہو کہ میں کافی عرصے سے نجف میں رہنے کی آرزو رکھتا تھا۔ میں نے دن رات توسل کیا اور خداوند نے میرے آگے جو تقدیر رکھی اس نے میرے سامنے ایک راستہ کھول دیا۔ اب میں نجف میں رہ سکتا ہوں، لیکن کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نجف میں رہ جاؤں گا، لیکن تم مجبور نہیں ہو کہ نجف میں ٹھہرو، اور اگر چاہو تو تبریز واپس چلی جاؤ۔ اب جیسے میرے دل میں کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی، اور اپنی آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کے ساتھ میں نے کہا تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو سید علی؟ سید علی جن کا دل آب رواں کی مانند لطیف تھا اور وہ میرا رونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا عزیزم، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا ہوں تم جو کہ گھر کا چراغ ہو اور اس قدر پاکیزگی اور مہر و محبت کی حامل ہو، تمہیں دیکھ کر میرا دل اور روح زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کے آنسو صاف کیے اور کہا پھر ایسے کیوں کہہ رہے ہو سید؟ انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا خدا اور مولائے کائنات کے بعد اس شہر میں تم ہی میری سب کچھ ہو۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ بات تم سے کہہ دوں تاکہ مولائے کائنات دیکھیں اور جان لیں کہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں تبریز کا خیال ہے اور میرا فقر و ناداری تمہاری لیے ذرہ برابر بھی سخت ہے تو تم میری وجہ سے زحمت میں نہ پڑو۔ خدا خود جانتا ہے کہ یہ کہہ کر میں بس اپنی شرعی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل اس بات کی وجہ سے درد و رنج سے لبریز ہے۔ اب میں ان کی بات سمجھ رہی تھی۔ اگرچہ اسلام میں عورت کو وہیں رہنا چاہیے جہاں اس کا مرد رہتا ہو، مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے اس بات پر مجبور نہ کریں۔ میں اشک آلود آنکھوں کے ساتھ مسکرائی اور کہا سید علی اپنی چائے پیجیے۔ پھر میں نے کہا دیکھو، میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے اور مولائے کائنات کے پاس رہنے کو پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے سکون کی سانس لی اور اپنی آنکھوں میں موجیں مارتی محبت کے ساتھ کہا مجھے معلوم تھا۔ خدا تمہیں میرے لیے سلامت رکھے رخشندہ۔ ہاں مگر ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ میں ہنسی اور کہا میرے یہاں رہنے کی ایک شرط ہے۔ انہیں بھی ہنسی آ گئی، کہنے لگے اچھا
میں بھی اہل معاملہ ہوں، کہو شرط کیا ہے؟ تمہیں میرے بھائی مرزا باقر کو خط لکھنا ہوگا کہ تبریز میں میرا مال اموال بیچ دیں تاکہ میں حج پر بھی چلی جاؤں، اور اگر ممکن ہوا تو باقی رقم سے ہم اپنی زندگی کچھ بہتر بنائیں۔ سید علی نے مجھ پر ایک بامانی نگاہ ڈالی۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ میں جیت چکی ہوں۔ اپنی چائے ایک گھونٹ میں پی لی۔ سید علی نے اسی طرح مجھے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، پھر تم نے اپنا کام کر ہی دکھایا۔ یہ میری شرط ہے، میں کر بھی کیا سکتا ہوں، قبول ہے۔ اچھا تو پھر لکھو گے؟ ہاں میں لکھوں گا انشاءاللہ۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے امیر المومنین سے چاہا تھا کہ اگر میری زندگی کو نجف میں سختی سے گزرنا ہو بھی تو بھی میری گردن پر کم از کم حج باقی نہ رہے۔ اپنے دل میں مولا کے وجود مقدس کی شکر گزار تھی۔ اسی طرح اپنے ہونٹوں پر محبت بھری مسکراہٹ سجائے سید علی نے کہا، کوئی اور شرط تو نہیں ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے عشق کو مشروط نہ کرو اور مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ سید علی نے گہری سانس لی اور میرے وجود پر اطمینان و سکون چھا گیا۔ انہیں غور سے دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا جیسے ان کے دل میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے اور اس کا اثر ان کی آنکھوں میں چمکنے لگا ہے۔ اسی وجہ سے اس گفتگو کی مٹھاس ہمیشہ کے لیے میری زبان پر باقی رہ گئی۔